صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال اور جواب نمبر 23 کی یہ ویڈیو آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، بغور سنیں۔ سوال: حضرت جبریل امین کس نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں 42 مرتبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں 3 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ سوال: کہ اب بھی حضرت جبریل علیہ السلام روئے زمین پر آتے ہیں؟ جواب: ہاں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندہ مومن کی موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں جس کی وفات طہارت پر ہو۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام کن باتوں پر مامور ہیں؟ جواب: سور پھونکنے، انسانوں اور جانوروں میں روح پھونکنے اور لوح محفوظ پر مامور ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و عزرائیل علیہ السلام کو احکام الہی بھی پہنچاتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ رات کی 12 ساعتوں میں 12 اذانیں کہتے ہیں، ہر ساعت کی علیحدہ اذان ہے۔ ان کی اذانوں کو انسان و جنات کے علاوہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کے تمام فرشتے سنتے ہیں۔ سوال: کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ کی باتوں کو جانتے ہیں؟ جواب: ہاں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو لوح محفوظ کی پوشیدہ باتوں پر بھی اطلاع ہے، وہ صاحب لوح کہلاتے ہیں۔ ان کے متعلق یہ فضیلت وارد ہے کہ جب زمین و آسمان میں کسی چیز کے متعلق ارادہ الہی ہوتا ہے تو لوح محفوظ خود بلند ہو کر ان کے روبرو ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت اس میں نظر کرتے ہیں اور اس مقدر بات میں غور کرتے ہیں۔ اگر وہ اعمال کی جنس ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کا حکم فرماتے ہیں، اور اگر وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے کاموں سے تعلق رکھتی ہے تو اس پر حضرت میکائیل علیہ السلام کو مامور کر دیتے ہیں، اور اگر حضرت عزرائیل علیہ السلام کی خدمت سے تعلق رکھتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس پر باخبر کر دیتے ہیں۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام کا طول و عرض کس قدر ہے؟ جواب: اس کی حقیقت تو خدا جانے، البتہ بعض روایات سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ایک پر جانب مشرق میں ہے اور ایک پر جانب مغرب میں، اور عرش اعظم ان کے کاندھے پر ہے، لیکن کبھی عظمت الہی کی تجلی سے اتنے سمٹ جاتے ہیں کہ چھوٹی چڑیا کی مانند ہو جاتے ہیں۔ سوال: کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی کسی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ جواب: نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام کس جگہ سے سور پھونکیں گے؟ جواب: بیت المقدس کی ایک چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ سوال: حضرت میکائیل علیہ السلام کن باتوں پر مامور ہیں؟ جواب: بارش برسانے، زمین سے سبزہ اگانے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امداد و اعانت کرنے اور مخلوق کے رزق میں معین کرنے پر مامور ہیں۔ حضرت میکا علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں؟ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان میں فرشتوں کا قبلہ ہے، آسمان کے فرشتے اس میں جمع ہو کر جماعت کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام امام بنتے ہیں اور سب فرشتوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ سوال: حضرت عزرائیل علیہ السلام کن باتوں پر مامور ہیں؟ جواب: روحوں کو قبض کرنے
اور بیماریوں اور آفتوں پر مقرر ہیں۔ سوال کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تنہا روحوں کو قبض فرماتے ہیں؟ جواب، بعض کی روح تنہا قبض کرتے ہیں، لیکن اکثر اپنے ماتحت فرشتوں کے ساتھ مل کر قبض کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت بہت سے فرشتے ہیں، یہ ان کے سردار ہیں۔ سوال، حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی آن میں کتنی روحیں قبض فرما سکتے ہیں؟ جواب، 1,00,000 روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ملک الموت کی قدرت تمام اہل مشرق و مغرب اور تمام دریاؤں اور ہواؤں کے رہنے والوں پر ایسی ہے جیسے کسی شخص کے سامنے دسترخوان ہو، اب وہ جو چاہے اٹھا لے، خواہ مرنے والا مشرق میں ہو یا مغرب میں، نیز اتنی روحوں کو قبض کرنے کے باوجود عبادت الہی میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ سوال کہ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے بعد خود لے کر جاتے ہیں یا دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ جواب، مومن کی روح فرشتہ رحمت اور کافر کی روح فرشتہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سوال، حضرت ملک الموت کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب، 14 فرشتے ہوتے ہیں، 7 رحمت کے اور 7 عذاب کے، اور بقول بعض 500 ہوتے ہیں۔ سوال کہ حضرت ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں یا ہر جاندار کی؟ سوال، حقیقت تو خدا کو معلوم، البتہ حدیث شریف میں ہے کہ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی روحیں تسبیح میں ہیں، جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی زندگی بلا واسطہ ملک الموت ختم کر دیتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، باقی ایک فرشتہ جنات کی اور ایک فرشتہ شیاطین کی اور ایک فرشتہ چرندوں، پرندوں، درندوں، مچھلیوں، کیڑوں مکوڑوں کی روح قبضے کرنے پر مامور ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ملک الموت ہر جاندار یعنی انسان و جن اور تمام بہائم کی روح قبض فرماتے ہیں۔ سوال، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ پہلے ملک الموت لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتے تھے، لیکن جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی تب سے مخفی طور پر آنے لگے؟ جواب، ہاں، یہ روایت درست ہے۔ سوال، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے پر مامور کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب، یہ اور فرشتوں کے اعتبار سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے انہی کو روح قبض کرنے پر مامور کیا گیا۔ سوال، کرامن کاتبین کون سے فرشتے ہیں؟ جواب، وہ فرشتے ہیں جو نبی آدم کے اقوال و افعال اور اچھائی و برائی لکھتے ہیں۔ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو داہنی طرف کا فرشتہ فوراً 10 گناہ کر کے لکھتا ہے، اور یہ فرشتہ بائیں طرف کی برائی لکھنے والے فرشتے پر امین بھی ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے سے کہتا ہے، ابھی نہ لکھ، شاید کہ وہ بندہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ دیتا ہے۔ سوال، ہر آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب، 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے دن اور 2 فرشتے رات میں رہتے ہیں، اور رات و دن کے اعمال کے دفتر بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ سوال، کیا یہ فرشتے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتے ہیں یا کسی وقت جدا بھی ہوتے ہیں؟ جواب، بقول یہ ہے کہ پیشاب، پخانہ اور ہم بستری کے وقت دور ہو جاتے ہیں۔ سوال، کیا کرامن کاتبین ہمارے ساتھ مہربانی کرتے ہیں؟ جواب، ہاں، ان کی مہربانی اور ان کا کرم یہ ہے کہ انسان کے تمام برے اعمال اور پوشیدہ باتوں پر آگاہ واقف ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اور نہ کسی کو رسوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی
ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب 10 گنا لکھتے ہیں، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ کر سکا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن خوف خداوندی سے نہ کیا تو اس کو بھی نیکی کے حساب میں شمار کر کے ایک نیکی کا ثواب لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو 6 گھنٹے تک مہلت دیتے ہیں، نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھتے، شاید کہ بندہ نادم ہو کر توبہ کر لے یا کوئی ایسا نیک کام کر لے جو اس گناہ کو محو کر دے۔ اگر اتنی دیر تک بھی بندہ توبہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب کبھی وہ توبہ و استغفار کرتا ہے یا کوئی اچھا کام بجا لاتا ہے تو اس مکتوبہ گناہ کو نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ سوال، انسان کے مرنے کے بعد پھر وہ کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ جواب، انسان مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، اے رب، اب ہمارا کام ختم ہو گیا، تیرا بندہ دار اعمال سے نکل گیا، اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ رب تبارک و تعالی جواب دیتا ہے کہ میرا آسمان عبادت کرنے والوں سے بھرا ہے، تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، الہی ہمیں زمین میں جگہ دے۔ ارشاد ہوتا ہے، میری زمین عبادت کرنے والوں سے بھری ہے، تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اب ہم کیا کریں؟ ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھو اور اس کا ثواب میرے بندے کے لیے لکھتے رہو۔ اور کافر کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنت کرو۔ سوال، حفظہ کون سے فرشتے ہیں؟ یعنی حفاظت کرنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ جواب، وہ فرشتے ہیں جو نبی آدم کی جسمانی بلاؤں آفتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے رزق اور اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے دن کے علیحدہ اور رات کے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ان کا اجتماع نماز فجر اور نماز عصر میں ہوتا ہے۔ رات کے فرشتے نماز فجر تک اپنا کام کرتے ہیں اور بعد نماز فجر چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے اس وقت سے نماز عصر تک محافظت کرتے ہیں اور بعد نماز عصر روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر رات کے فرشتے اس وقت سے نماز فجر تک نگہبانی کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی باوجود اپنے علم ذاتی کے ان فرشتوں سے دریافت کرتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے رب العالمین، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ سوال، ہر بندے کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ جواب، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، 2، 4، 5، 10، 160، 360۔ سوال، اتنے فرشتے کن کن چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب، 2 فرشتے تو اعمال کی حفاظت کرتے ہیں جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، جن کا بیان گزر چکا ہے۔ باقی ایک فرشتہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہے کہ آنکھوں کو اذیت کی چیزوں سے بچاتا ہے، اور ایک فرشتہ پیشانی کی نگرانی کرتا ہے کہ وہ اگر خدا کا ذکر کرے تو اس کو بلند کرے اور سرکشی کرے تو اس کو جھکائے، اور ایک فرشتہ منہ کی حفاظت کرتا ہے کہ اس میں تکلیف دینے والا کوئی جانور داخل نہ ہو، اور ایک فرشتہ بندے کے سونے جاگنے میں جنوں انس اور حیوانات سے حفاظت کرتا ہے، اور جو چیز تکلیف دینے کے لیے آتی ہے تو یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ، اور 2 فرشتے دونوں ہونٹوں پر مقرر ہیں کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
سوال، زبانیہ کون سے فرشتے ہیں؟ جواب، وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں پر عذاب دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ نہایت ہی سخت اور قوی ہیں۔ ان میں خدا نے نرمی اور رحم پیدا ہی نہ کیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ 70,000 دوزخیوں کو ایک دفعہ جہنم میں جھونک دے گا۔ ان کی انیس ہے اور ان سب کے سردار مالک ہیں جو خازن نار ہے۔ پھر ایک کے ماتحت اتنے فرشتے ہیں جن کا شمار ہی اللہ ہی جانتا ہے۔ سوال، کروبین کون سے فرشتے ہیں؟ جواب، یہ خواص فرشتوں میں سے ہیں۔ عرش سے بری کے ارد گرد وصف بنائے ہوئے تسبیح و تکبیر میں مشغول ہیں۔ عرش اعظم کے ارد گرد فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں۔ کچھ صف آگے اور کچھ صف پیچھے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ ایک صف آتی ہے، دوسری جاتی ہے۔ جب آپس میں بعض سے بعض ملتے ہیں تو ایک صف والے لا الہ الا اللہ تو دوسری والے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ سوال، کیا کروبین اور عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتے صرف ذکر الہی کرتے ہیں؟ جواب، نہیں، ان کے متعلق یہ بھی وارد ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے استغفار چاہتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت و علم میں ہر چیز سمائی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں عذاب دوزخ سے بچا اور جنت میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔